اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ فاطمہ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 11ویں شریف جس کا یہ آخری عشرہ بھی اپنے اختتام پر ہے، اور آج کا یہ خطاب اور آج کی یہ گفتگو اس مہینے کی آخری گفتگو ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو اس انداز میں سنیں اور ایسے سنیں جس طرح غدیر میں صحابہ نے من کنت مولا سنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ سیدہ کے بابا حسنین کریمین طیبین نیرین کے نانا ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
वालिहाना अंदाज में बावाज बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लामा हसन रजा बरेलवी का ये शेर, जिसे आज आपके दिलो दिमाग में उतार देना चाहता हूं। फरमाते हैं कि जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, वाह। अगर आप बेदार हैं तो सुभान अल्लाह कहकर अपनी बेदारी का सबूत तो दे दें। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। अजीजान गिरामी, मेरी तबीयत को मलूज़े खातिर रखते हुए आपसे गुजारिश ये है कि अगर आहिस्ता बात कही जाए तो सुनना आपको जोर से ही है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा, तो अन करीब अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अब मैं इस आयत के दूसरे जुज पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा, के अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। तो मोहब्बत को डाल कौन रहा है? रहमान। बोलेंगे सुभान अल्लाह। और किनकी मोहब्बत को डाल रहा है? तो मोहम्मद इब्ने हनफिया बयान करते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला जो इरशाद फरमा रहा है कि सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा, तो मोहम्मद इब्ने हनफिया बयान करते हैं कि अल्लाह किनकी मोहब्बत किनके दिलों में डाल रहा है। तो फरमाया कि अल्लाह मोमिनीन के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को डाल रहा है। फरमाया कि सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा, ये आयत अगर नाजिल हुई है तो अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। आप फरमाते हैं कि कोई मोमिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा, डाल कौन रहा है और किनकी मोहब्बत डाल रहा है और किनके दिलों में डाल रहा है, तीनों बातें समझाना है आपको। सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा, मोहम्मद इब्ने हनफिया फरमाते हैं कि ये आयत करीमा अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। और आपने फरमाया कि कोई मोमिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह जिसके दिल में अली और अहले बैत की मोहब्बत को न डाल दे, तो ऐ मेरा मोहल्ला के हैदरी सुन्नी पंजतनी मुसलमानों, मालूम ये हुआ
کہ اہل بیت کی محبت انسان خود سے اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ جسے عطا کرتا ہے پہلے اس کے دل میں ایمان کی دولت کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے اللہ دل میں ایمان کی دولت کو دیکھتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں، ایمان چمک رہا ہے یا نہیں۔ ایمان ہے تو اللہ ان کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ کی توجہ ہے تو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔ اگر انسان عاشق رسول ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل میں مودت اہل بیت کو پیدا کرے، اور ایمان ہوگا تو اللہ عطا کر دے گا۔ اور ان کی محبت کے بغیر عشق رسول کامل نہیں ہے پیارو، ناقص ہے۔ اور ان کی تعظیم اور تکریم کیا ہوتی ہے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے جو بات مجھے کرنی ہے بھول نہ جاؤں تو پہلے سن لو، بعد میں اپنے بھولنے والے لوگ۔ واہ۔ فاضل بریلوی بولیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زکام مجھے ہے، آپ کو نہیں ہے، تو جب میں زکام میں اتنی طاقت لگا کے بول سکتا ہوں تو آپ تو صحت مند ہیں۔ اعلی حضرت جس کا چورن دے دے کے نہ جانے یہ کتنوں کو گمراہ کر بیٹھے۔ آپ کی خانقاہ میں ایک نوجوان لڑکا آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنے حالات کو بیان کیا۔ گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے اپنی خانقاہ میں اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس نوجوان کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیا۔ اب گھر کا کام کیا ہوتا ہے؟ توجہ، جھاڑو لگانا، صاف صفائی کرنا، چیزیں ادھر کی ادھر رکھنا، اور گھر والوں کے ہر حکم کو ماننا۔ اب وہ نوجوان بڑی محنت سے اعلی حضرت کی خانقاہ میں کام کرنے لگا، اور ایک تنخواہ مقرر کر دی گئی کہ اتنی تنخواہ تمہیں ملے گی، اور مہینے کی آخر تاریخ کو تمہیں یہ تنخواہ عطا کر دی جائے گی۔ اب توجہ رکھیے گا، نوجوان اعلی حضرت کی خانقاہ میں کام کے لیے رکھ دیا گیا، لیکن جب ایام گزرتے گئے اور اس نوجوان کی عادات و اطوار کو دیکھ کر جب فاضل بریلوی متاثر ہوئے کہ اخلاق بہت پیارا ہے، کبھی کسی کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتا، ہر حکم کو مانتا ہے، کام کو بڑے سلیقے سے کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ بیٹا ادھر آؤ، کئی دن سے کام کر رہے ہو، ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ کہ تم ہو کون؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بڑے مولانا، میں ایک سید زادہ ہوں۔ اب جیسے ہی فاضل بریلوی کو پتا چلا، اپنے گھر میں آئے، اور گھر میں آنے کے بعد فرمایا کہ سن لو، اتنے ایام سے یہ جو نوجوان کام کر رہا تھا، یہ اب غلام زادہ نہیں ہے، یہ اب مخدوم زادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ مخدوم زادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ سنو، کوئی انہیں زیادہ کام نہیں کروائے گا،
کوئی انہیں حکم نہیں دے گا، یہ جس طرح چاہے جس انداز میں چاہے ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ اور رہی بات تنخواہ کی تو سن لو، اگر میں نہ رہوں تو تنخواہ کی رقم تنخواہ کی نیت سے مت دینا، نذرانے کی نیت سے دیکھنا، سبحان اللہ، واہ نذرانے کی نیت سے دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دراصل مسلک اعلیٰ حضرات مودت اہل بیت کی تعلیم دیتا ہے۔ تبھی تو حسن رضا کا وہ شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے سادات کی کس طرح سے قدر فرمائی۔ اور عزیزان گرامی، شعر جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ قدر کیوں نہیں کی جاتی، ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ قدر کیوں نہیں ہوتی۔ تو بھیا حسن رضا نے کہہ دیا نا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بے قدر ناسبی خارجی کیا جانے کہ احترام اہل بیت کیا ہوتا ہے۔ حسن رضا نے بتا دیا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب جس کی قوم میں کوئی قدر ہی نہیں ہے، جس کی قوم میں کوئی قدر نہیں، کوئی منزلت نہیں، کوئی مقام نہیں، وہ کیا جانے اہل بیت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہیں؟ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، محلے میں مسجد ہے پھر بھی در بدر یوں ہی خار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ تو اہل بیت کی قدر ہمیشہ قدر والے جانتے ہیں۔ اور ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے۔ 12 اماموں میں سے ایک امام ہے جن کا نام ہے امام علی رضا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر آپ جملوں پہ تقریر سنیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا، چلانا کم پڑے۔ امام علی رضا 12 اماموں میں سے ایک امام، اور اللہ نے آپ کو ایک ایسی خصوصیت عطا کی تھی کہ آپ جانوروں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کون سا جانور اچھی نسل کا ہے اور کون سا جانور بری نسل کا ہے۔ اب آپ کو مزید کہتا چلوں کہ جانور بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جو 4 پیر والا ہوتا ہے، اور ایک جانور وہ ہوتا ہے جو 2 پیر والا ہوتا ہے۔ تو جملہ یہ ہے کہ امام علی رضا جانور پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دیتے کہ کون سا اچھی نسل کا ہے اور کون سا بری نسل کا۔ اور آپ بکرے کی پیٹھ پکڑ کے بتا دیتے ہیں کہ بکرا کتنے کلو کا ہے۔ تو آپ بھی تو باکمال ہوئے کہ نہیں؟ بہرحال تو عزیزان گرامی، ہر زمانے میں اہل بیت اطہار کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی سازشیں ہوتی رہی۔ اب مامون رشید کا زمانہ، اب مامون رشید نے دیکھا کہ امام علی رضا کی اتنی تعظیم ہو رہی ہے کہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں مصافحہ کرنے والوں کی، دستبوسی کرنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اور جب نصیحت کے لیے بیٹھتے ہیں
تو سامنے بیٹھا ہوا مجمع اتنی توجہ سے بات کو سنتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کے سر پر کوئی پرندہ بٹھا دیا ہو۔ اب مامون رشید سے امام علی رضا کی تعظیم و توقیر دیکھی نہیں گئی، تو اس نے سوچا کہ لوگ میرے باغی ہو جائیں، بغاوت پہ اتر آئیں، میرے خلاف ہو جائیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ امام علی رضا کا راستہ ہی صاف کر دیا جائے۔ یعنی قتل کی سازش، مارنے کی سازش دماغ میں شروع ہو گئی۔ لیکن امام علی رضا ایک ایسی شخصیت تھے کہ اگر ڈائریکٹ حملہ ہوتا تو لوگ حکومت کے باغی ہو جاتے، حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ تو مامون رشید نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسی پلاننگ کے ساتھ مارا جائے، شہید کیا جائے، قتل کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور مجھ تک بات بھی نہ آئے۔ اب اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اپنے دل کی بات رکھی، کہا کہ ذرا کوئی ایسا فارمولا بتاؤ کہ امام علی رضا قتل بھی ہو جائیں، ختم بھی ہو جائیں اور بات ہماری حکومت تک نہ آئے۔ تو وزیر بڑا شاطر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ افریقہ کے 5 ایسے شیروں کو بلایا جائے اور بلا کر کے انہیں کئی دنوں تک بھوکا رکھا جائے۔ اور امام علی رضا کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کون سا جانور اچھی نسل کا ہے، کون سا جانور بری نسل کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شیروں کو بلایا جائے اور شیروں کو منگوانے کے بعد پنجرے میں قید کر دیا جائے، اور قید کرنے کے بعد کئی دن تک بھوکا رکھا جائے، اور کئی دن بھوکا رہنے کے بعد جب شیر کی دہاڑ بڑھنے لگے، بھوک کی شدت بڑھنے لگے، تب امام علی رضا کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ ذرا دیکھیے یہ 5 شیر جو ہم نے بلائے ہیں، ان میں کون سا شیر اچھی نسل کا ہے، جس شیر پر آپ ہاتھ رکھ دیں گے اس شیر کو ہم محل میں رکھ لیں گے، اور جس شیر کے تعلق سے آپ منع کر دیں گے ہم وہ شیر دوبارہ بھجوا دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا اس سے ہوگا یہ کہ کئی دنوں کے بھوکے شیر ہوں گے، جیسے ہی امام علی رضا پنجرے کے اندر داخل ہوں گے چیک کرنے کے لیے، ایسے ہی شیر ان پر حملہ کر دیں گے، مار دیں گے، اور جب کوئی پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے اس میں ہماری کیا غلطی، جانور تو جانور ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سازش کس طریقے سے رچی گئی۔ اب شیروں کو لایا گیا اور لانے کے بعد پنجرے میں رکھا گیا، 1 ہفتہ 10 دن گزر گئے، شیروں کو ایک لقمہ کھانے کو نہیں دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا وزیر اب وقت آ گیا ہے، جاؤ اور جا کر امام علی رضا کو بلا کر کے لاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سامنے امام علی رضا کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے۔ بہرحال وزیر پہنچا، امام علی رضا سے کہا حضور آپ کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ آپ جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کون سا جانور اچھی نسل کا ہے، کون سا جانور بری نسل کا ہے۔ حضور بادشاہ نے شیروں کو بلایا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا شیر اچھی نسل کا ہے، کون سا شیر بری نسل کا ہے، آپ آئیے اور آ کر بتائیے کہ کون سا شیر اچھی نسل کا ہے، آپ جس پر ہاتھ رکھ دیں گے بادشاہ نے کہا ہے اس شیر کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے، باقیوں کو بھیج دیں گے۔ امام علی رضا اس کی نیت کو دیکھ کر مسکرا پڑے، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، کیونکہ شیر خدا کے شیر دنیا کے شیروں سے نہیں گھبراتے۔ کہا ٹھیک ہے، مختصر یہ کہ محل میں تشریف لائے، بادشاہ نے دکھاوے میں
احترام پیش کیا، کھڑا ہوا، عزت کے ساتھ استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد پنجرے کے قریب لے کر آیا، کہا حضور یہ رہے شیر، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا اچھی نسل کا ہے کون سا بری نسل کا ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ امام علی رضا نے کہا کہ بادشاہ بتا تو میں دوں گا، لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ اندر چلنا ہوگا۔ بتا تو میں دوں گا لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ اندر چلنا ہوگا۔ اب بادشاہ تو جانتا تھا نا کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار یہ شان تو صرف آپ کی ہے، میں تو جو ہے بالکنی پر کھڑے ہو کے دیکھوں گا، آپ جس پہ ہاتھ رکھ دو گے سمجھ جاؤں گا اچھی نسل کا ہے۔ عزیزان گرامی، المختصر بادشاہ بالکنی پر چلا گیا اوپر، اور امام علی رضا دروازہ کھول کر اندر آئے۔ جیسے ہی امام علی رضا نے شیروں کو دیکھا اور شیروں کی نظر امام علی رضا پر پڑی، بادشاہ اوپر سے انتظار کر رہا تھا دیکھتے ہوئے کہ کب شیر حملہ کرے اور میں امام علی رضا کو مرتا ہوا دیکھوں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جیسے ہی امام علی رضا اندر آئے، بادشاہ کی نیت کو جانتے تھے کہ بادشاہ کی نیت کیا ہے۔ امام علی رضا کا اندر آنا تھا کہ شیروں نے جب امام علی رضا کو دیکھا تو مارنے کے بجائے امام علی رضا کے قدموں کا بوسہ لینے لگے، امام علی رضا کو چاٹنے لگے، آپ کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ امام علی رضا نے ایک نظر شیروں پر ڈالی، دوسری طرف مامون رشید کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ مامون رشید سن لے، جو آل نبی کے قدموں پہ گر جاتا ہے وہ اچھی نسل کا ہوتا ہے، اور جو بغاوت کرتا ہے وہ بری نسل کا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ معلوم یہ ہوا کہ امام علی رضا نے قیامت تک پیدا ہونے والی امت کو سمجھا دیا کہ جو آل پیمبر کے قدموں میں آ جائے سمجھ جانا اچھی نسل کا ہے، اچھی نسل کا ہے، اور جو سامنے کھڑے ہو کر بغاوت کر بیٹھے سمجھ جانا کہ بری نسل کا ہے۔ اور یہ فتویٰ کسی دور حاضر کے ملا نے نہیں لگایا ہے، یہ فتویٰ امام علی رضا نے لگایا ہے کہ باغی کبھی حلال ہی نہیں ہو سکتا اور قدموں پہ گرنے والا کبھی حرامی نہیں۔ ایک اور روایت سن لو۔ ایک آیا تھا مامون رشید کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے کہ مامون رشید میرے پاس حضور کے منہ مبارک ہے۔ منہ مبارک کہنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئی، آیا تھا منہ مبارک لے کے۔ ابھی بھی آپ خاموش ہیں بھائی، منہ مبارک لے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو سمجھتے چلیے آپ، تو وہ بھی آیا منہ مبارک لے کے۔ واہ واہ، منہ مبارک سے ایک بات یاد آئی، دیکھیے ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ علماء اکرام توجہ فرمائیے گا، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، غلطی ہو جائے تو اصلاح کر دیجیے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ہم مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے تو ایسے شخص کو مشرک کہا جاتا ہے،
اور ایسے عمل کو شرک کہا جاتا ہے۔ توجہ، ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اور ایک ہوتا ہے رسول کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جسے شرک فی الرسالت کہا جاتا ہے۔ وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا یہ بھی حرام، اور رسول کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی حرام، یعنی صفات میں، کمالات میں، فضائل میں۔ تو عزیزان گرامی سن لو اہل سنت کا عقیدہ کہ اہل سنت اگر زیارت کرتے ہیں تو صرف منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ منہ مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صرف اسی کی زیارت ثواب، اسی کی زیارت جائز، اسی کی زیارت باعث برکت۔ لیکن اگر کوئی حضور کے منہ مبارک کے ساتھ میں اپنے پپا کا منہ مبارک رکھ دے اور کہے یہ ہمارے پپا کا منہ مبارک ہے، تو جان لو سنیت بتا رہا ہوں، سنیت یہ ہے کہ یا تو حضور کے بال کی زیارت ہوگی یا حضور کے آل کے بال کی زیارت ہوگی، باقی بڑے سے بڑا پیر ہو اس کے بال کی زیارت اور حضور کے منہ مبارک کے برابر رکھنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ارے ہمارے پاس حضور سیاں پیا کے منہ مبارک ہے، اور نور الدین حجام کے پاس تو کلو کے بھاؤ میں ہے بھائی جان بابا کے منہ مبارک۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا کبھی آپ کو ہم نے آپ کے پیر کے منہ مبارک کی زیارت کروائی؟ نہیں، کیونکہ ایمان یہ ہے کہ زیارت ہوگی تو صرف حضور کے منہ مبارک کی۔ اب اگر کوئی دور حاضر کا ملا اپنے پیر کے منہ مبارک کی زیارت کروائے تو سمجھ جانا کہ یہ شرک فی الرسالت ہے۔ کیا ہے؟ شرک فی الرسالت ہے، جو کہ حرام ہے۔ زیارت ہوگی تو یا تو حضور کے منہ مبارک کی ہوگی، یا جو حضور کی آل ہے، غوث العظم ہے، امام حسین ہے، امام حسن ہے، سرکار غریب نواز ہیں، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے منہ مبارک کی زیارت کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں نے کہہ دیا۔ ایک آیا تھا کہتا ہے حضور کے منہ مبارک ہے، اور کس سے کہا؟ مامون رشید سے۔ مامون رشید نے کہا کتنے ہیں؟ کہتا ہے 8۔ کتنے منہ مبارک لے کر آیا وہ؟ 8 منہ مبارک۔ تو مامون رشید نے کہا کہ بھیا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ 8 کے 8 حضور ہی کے منہ مبارک ہیں؟ بھائی سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ حضور کے منہ مبارک۔ تو مامون رشید نے کہا ذرا دکھاؤ۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی اس نے بکسا کھولا تو مامون رشید نے دیکھا کہ 8 کے 8 منہ مبارک قد میں برابر، قد میں برابر، خوشبو میں برابر، چمک میں برابر۔ مامون رشید حیرت میں کہ یہ قد میں برابر، خوشبو میں برابر، چمک دمک میں برابر، لیکن پتہ کیسے لگایا جائے کہ یہ واقعی میں حضور کے منہ مبارک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے، ایک مناسب رقم دے دو تو میں یہ تمہیں دے دوں۔ یہاں آگ لگائی جائے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے حکم دیا، آگ لگائی گئی۔ امام علی رضا نے فرمایا مامون
اپنے غلاموں سے کہہ کہ یہ 8 بال آگ میں ڈالیں۔ مامون نے حکم دیا، 8 بال آگ میں ڈالے گئے ایک ایک کر کے۔ لیکن عزیزان گرامی، منظر دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ ڈپلیکیٹ جلتے گئے، ڈپلیکیٹ جلتے گئے، لیکن جیسے ہی اوریجنل منہ مبارک آگ میں ڈالا، آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی۔ مامون رشید سے امام علی رضا نے کہا، اے مامون دیکھ لے، یہ جتنے نقلی تھے سارے جل گئے، اور یہ جتنے اصلی ہیں آج بھی باقی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آگ نبی کے بال کو نہیں جلا سکتی تو نبی کی آل کو کیا جلائے گی؟ دنیا کی آگ جب نبی کے بالوں کو نہیں جلا سکتی تو پھر جہنم کی آگ نبی کی آل کو کیسے جلا سکتی ہے؟ یوں ہی تھوڑی میرے نبی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ نے فاطمہ پر اور ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو اے قادریو، غوث پاک کی محفل میں آئے ہو، آل پیغمبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور یاد رکھو اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر تعلیم دلواؤ جس جگہ پر جا کر جب تمہارا بچہ تعلیم حاصل کرے تو لوٹ کر کے آئے تو علی کا غلام بن کر کے آئے، اور اپنے اندر بھی ایسا کردار پیدا کرو کہ تمہیں دیکھ کر دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ قادری پنجتنی ہے۔ تمہاری پیشانیاں گواہی دے کہ تم نمازوں سے محبت کرتے ہو، تمہارا کردار گواہی دے کہ تم علی سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ، اپنی عادت و اطوار کو خوبصورت بناؤ، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دامن وہ دامن ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو یاد رکھو غوث پاک فرماتے ہیں کہ عبد القادر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کا داخلہ جنت میں نہ فرما دے۔ اور ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے، ہر زمانے میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا، اللہم ادر الحق مع علی حیث دارا۔ نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ مولانا حق کے پیچھے، پیر صاحب حق کے پیچھے، عالم صاحب حق کے پیچھے، حافظ صاحب حق کے پیچھے، قاری صاحب حق کے پیچھے، ہر شخص حق